السلام علیکم۔ آئیے آج چائنا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایشیا کی میجر پاور ہے چائنا، اور دنیا بھر کی ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے۔ شاید دنیا کا امیر ترین ملک ہو جہاں تک، کیونکہ اس پہ کوئی قرضے تو ہیں نہیں، اور مال خوب چائنا بناتا ہے، پیسہ بھی اور چیزیں بھی۔ اور جنگی لحاظ سے بھی اب جو انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ چائنا کے پاس کتنی ملٹری پاور موجود ہے، اور کیسے چائنا اس کو سامنے لے آتا ہے تھوڑی سی دیر میں۔ اتنی بڑی پاور کو اس نے کیسے لا کے سرحدوں پہ کھڑا کیا۔ چائنا کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ سندھ کی تاریخ کی طرح چائنا کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے، اور بیسیکلی چائنا ایک دیہاتی ملک تھا۔ ابھی بھی بہت سے دیہات ہیں، ابھی بھی بہت ساری پروڈکشن ہوتی ہے، دیہاتی فصلیں ہوتی ہیں چائنا میں۔ چائنا میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک مینڈرن ہے اور ایک کینٹنیز ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مینڈرن بولنے والے کو کینٹنیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور کینٹنیز کو مینڈرن والے کی کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر لکھ کے دکھائے ایک دوسرے کو تو 100% سمجھ آتی ہے۔ یعنی سیم زبان دو مکمل طور پہ مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک سائڈ کو دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، لکھ کے دکھا دو مکمل پتہ چل جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ایک چائنا کے بارے میں، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ چائنا میں جو قوم آباد ہے اس کو ہان قوم کہتے ہیں، HAN، ہان قوم۔ یہ ایک ہی قوم ہے جو چائنا میں آباد ہے، انہی کی واسٹ میجورٹی یہی ہیں بیسیکلی۔ اور عرصہ دراز سے، ہزاروں سال سے چائنا میں کسان کو، چائنیز قوم کو بہت دبایا گیا۔ بادشاہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا، جاگیرداروں نے، مذہب نے ان کا فائدہ اٹھایا۔ بدھ مت نے بڑی بڑی وہ مانسٹری جس کو کہتے ہیں عمارات بنائیں، ان کے ساتھ جاگیریں منسلک ہوئیں، اور وہ جاگیردار جو تھے، جو کہ خود بدھسٹ، جو بدھوں کے جو منک تھے یا بدھسٹ جو ان کے پریسٹ تھے، وہ پیسہ سارا چائنیز جو ہان قوم کے کسان ہیں ان سے نکلواتے تھے۔ تو کسانوں میں ہزاروں سال کی تاریخ میں بہت زیادہ بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن چائنا میں ترقی بھی ہوئی۔ بہت ساری ایجادات جن کا کریڈٹ کچھ کا تو اب مغرب والے لے جاتے ہیں، وہ دراصل چائنا میں ہوئیں۔ کاغذ کی ایجاد کا کہا جاتا ہے، بارود کی ایجاد وہاں پہ ہوئی، اور بہت سی چیزیں چائنا میں ایجاد ہوئیں، اور اچھے بادشاہ جو تھے انہوں نے ان میں انویسٹ کیا ایجادات میں۔ تو اس طرح چائنا چلتے 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 بنیادی طور پر ایک زرعی ملک کے طور پہ آگے بڑھتا رہا، اور جیسے انڈیا، پاکستان، انڈیا جیسے سونے کی چڑیا تھی جس میں برٹش نے کنٹرول کیا، چائنا کے پاس بھی بہت ریسورسز تھے، اس لیے وہاں پر بھی انگریز بہادر گھسا ہوا تھا، اور اس نے چائنا کا بھی خوب استحصال کیا۔ نہ صرف یہ کہ مال لوٹا چائنا کا، ساتھ یہ بھی کیا کہ چائنیز جو کہ محنتی کام کرنے والی قوم ہے، ان کو افیم پہ لگا دیا، افیمی بنا دیا ان کو، یعنی کہ لیبر بھی چیپ، سستی، مفت، اور ملک کا مال بھی جو ہے وہ مفت۔ اس طرح چائنا اچھا خاصا غریب ہو گیا، اور جہاں پر ظلم ہوتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو پھر یوں ہوا کہ چائنا میں ماؤ زیدونگ آ گیا۔ ماڈرن چائنا کا جو بابائے قوم ہے وہ ماؤ زیدونگ ہے۔ ماؤ، اس کا ساتھی چون لائی، اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی باغ ڈور سنبھالی اور انچارج بنا۔ ماؤ ایک عام آدمی تھا جس نے ظلم کے خلاف، سامراجیت کے خلاف آواز اٹھائی، اور نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ بندوق بھی اٹھائی، جنگ بھی کی۔ اس وقت اس کا مقابلہ چیانگ کائی شیک سے تھا، وہی چیانگ کائی شیک جو
شیخ نہیں، شیخ، جو بعد میں ہار کے جب وہ ہار گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کے تائیوان چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے ایک چھوٹی سی اپنی حکومت قائم رکھی، جس کو آج بھی امریکہ برطانیہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ چیانگ کائی شیک بیسیکلی امریکہ اور برطانیہ کا ایجنٹ تھا، جو مال لوٹ لوٹ کے چائنا کا باہر بھجواتا تھا، اور ماؤ کا یہ کہنا تھا اور باقی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چائنا کا مال ہے، یہ چائنیز لوگوں کے لیے، باہر نہیں جائے گا۔ تو ماؤ نے لانگ مارچ کیا۔ وہ لانگ مارچ کوئی خالی مارچ نہیں تھا، وہ جنگیں تھیں جو گوریلا وارز ہوئیں، جو کہ ماؤ نے کی۔ ماؤ کے پاس نہ کوئی لمبا چوڑا اسلحہ تھا، نہ اس کی کوئی فنڈنگ تھی۔ دوسری پارٹی کے پاس تو انگلینڈ سے، امریکہ سے اسلحہ آتا تھا جو وہ استعمال کرتے تھے ماؤ کے خلاف اور باقی نیشنلسٹ لوگوں کے خلاف، جو کہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ لیکن ظالم کی لمٹ ہوتی ہے، ظلم کی لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ کا ہاتھ اس بندے کے ساتھ تھا جو اپنی قوم کی بہتری چاہتا تھا، اور وہ ماؤ زیدونگ تھا۔ تو ماؤ کو فتح حاصل ہوئی، بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں۔ ایسے فتوحات حاصل ہوئیں کہ ایک دفعہ مذاق میں ہی ماؤ نے کہا کہ جی مجھے تو اسلحہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میرا اسلحہ تو فری ہے۔ تو کیسے فری ہے جی؟ وہ جی میرا اسلحہ تو انگلینڈ اور امریکہ کی فیکٹریوں میں بنتا ہے، وہاں سے وہ خود آ کے وہ یہاں دے کے جاتے ہیں جی ماؤ اس کو، چیانگ کائی شیک کو، اور اس کی فوجوں سے میں بڑے آرام سے وہ اسلحہ لے لیتا ہوں اور انہی کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ یہ ماؤ کا کہنا تھا۔ بظاہر بات ایک لطیفہ ہے، لیکن بالکل سچی بات اس نے کہا تھا۔ تو قدرت نے یہ حالات کر دیے کہ بڑے بڑے اسلحے والے جو ہیں وہ فیل ہو گئے اور ماؤ جیت گیا، اور ماؤ بانی ہے، جو موجودہ چائنا ہے اس کا ماؤ بانی ہے۔ جب ماؤ بانی ہو گیا، بن گیا، جیت گیا، تو کروڑوں چائنیز کے دل کی آواز ماؤ تھا، اور جب کروڑوں لوگوں نے ماؤ کے نام کا نعرہ لگایا تو طاقت ماؤ کے سر کو بھی چڑھ گئی، اور وہ اپنے آپ کو شاید انسان سے کوئی بڑی چیز بھی سمجھنے لگا، اور اس میں آ کے اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے جنہیں لوگوں نے پسند نہیں کیا، لیکن لوگ چپ کر گئے، کیونکہ ماؤ کا احسان چائنا پہ اتنا زیادہ تھا کہ چائنیز نے چپ کر کے اس کی زیادتی بھی اور اس کے غلط احکام بھی مان لیے۔ خیر، ماؤ اپنی طبعی موت مرا، اور سسٹم چائنا کا آگے چلتا رہا۔ چائنا اس وقت ایک مکمل طور پہ کمیونسٹ سوشلسٹ ملک تھا، جس میں فیکٹریاں لگانا، جس میں پروڈکشن کرنا، چیزیں بیچنا اور یہ مال کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد 1980s میں جو چائنا کا لیڈر بنا وہ ڈنگ زیاؤپنگ بنا۔ آج کے ماڈرن چائنا کا جو آپ بانی ثانی کہہ سکتے ہیں ماؤ کے بعد، وہ ڈنگ زیاؤپنگ ہے۔ ڈنگ زیاؤپنگ نے کہا کہ یہ میری قوم بڑی محنت کرنے والی قوم ہے، اس قوم نے اگر بھوک ہی دیکھنی تھی تو وہ تو یہ پہلے بھی دیکھ رہی تھی۔ کمیونزم آیا، کمیونزم کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی کا جو سٹائل ہے یا ان کی زندگی کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ نہیں بڑھا۔ میں ان لوگوں کی کوالٹی آف لائف ایسے بڑھاؤں گا کہ میں ان کی جیب میں 4 پیسے ڈلواؤں گا۔ کیسے؟ یہ چیزیں بنائیں گے، وہ چیزیں ہم دنیا بھر کو بیچیں گے، اور اس سے جو مال کمائیں گے اس سے ہم چائنا کو اقتصادی طور پر ایک پاور بنائیں گے۔ یہ ڈنگ زیاؤپنگ کا احسان ہے چائنا کے اوپر۔ اور حقیقی بات سے میں پوچھوں نا، میرے دل سے پوچھیں تو وہ ایک احسان ان غریب بچوں پہ آس بھی ہے جن کو 10-10 روپے کا کھلونا مل جاتا۔ افریقہ کے وہ بچے جنہوں نے شاید کبھی فیکٹری کا بنا ہوا کھلونا نہیں دیکھنا تھا، ان کو بھی چائنا نے 10-10 روپے میں کھلونے دیے ہیں۔ اور پاکستان دنیا بھر میں جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے مہنگا کھلونا ہے، جو سستا کر سکتا ہے اس کے لیے سستا چیزیں۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو گھر والے کبھی بیٹی کا جہیز بھی اکٹھا نہ کر سکتے، شاید وہ بھی چھوٹی سستی ہی صحیح لیکن چیزیں تو پوری کر لیتے ہیں نا۔ چائنا کا چائنیز کے اوپر ہی نہیں، اپنی قوم کے اوپر ہی نہیں ہے، دنیا کے اوپر بھی احسان ہے۔ کو میں یہی ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ آج کا چائنا ایک عظیم چائنا ہے۔ وہ اس لیے عظیم ہے کہ ایک، اس نے اپنے عوام کی خدمت کر کے
ان کا کوالٹی آف لائف بہت امپروو کر دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے دنیا میں جس نے کروڑوں لوگوں کو غریبی سے نکال کے امیری کی بارڈر لائن پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کئی لوگ امیر ہیں چائنا میں، اگر کوئی امیر نہیں بھی ہے تو گاڑی تو اس کے پاس ہے، گھر اس کے پاس ہے، عمارت اور کیا ہوتی ہے۔ ہر بندہ تو ارب پتی نہیں ہو سکتا نا۔ ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جہاں امریکہ برطانیہ ان کو لوٹ کے ان کا مال لے کے گئے، انہوں نے جو کمایا ہے مال بنا کے، چیزیں بنا کے، حق حلال سے بیچ کے، اس کے بدلے میں بنایا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ چائنا کی یہی سٹوری ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔